الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے آپ کی خدمت میں بھی پڑھا ہے۔ اس لیے بھی پڑھا ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی اس عظیم خوشخبری سے حصہ آتا ہو اور آپ کو بھی یاد آ جائے کہ آپ بھی شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیں کہ رب کریم اپنی رحمت سے، اس کے فضائل و برکات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کی پیشانی پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، شخص دنیا میں نفاق اور آخرت میں نار یعنی آگ سے محفوظ ہے، یعنی اس کو بچا لیا جائے گا۔ مزید اس میں ایک اور برکت اور رحمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو درود پاک کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو درود پاک سے ہمیں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے میرے بتائے ہوئے وظیفے جو آپ پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، یا کسی اور کا کوئی وظیفہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھ لیا کریں کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادتوں کے ساتھ جو دعا ہے، یعنی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اس کا اتنا اثر ہے، اتنی معتبر ہے کہ جس طریقے سے کھانے میں نمک، یعنی بغیر نمک کا کھانا کوئی بھی نہیں کھائے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے عبادت تو کر لی مگر عبادت کے بعد دعا نہ مانگی تو ایسا ہے کہ بغیر مزے کی عبادت آپ نے کی۔ تو اگر ہمیں دعاؤں کے ثمرات چاہیے، عبادتوں کا اثر چاہیے، تو پھر دعا بھی کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں۔ اور آج الحمدللہ شب جمعہ ہے تو یاسین شریف کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے یعنی سورہ یاسین کو پڑھے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمیں یاسین شریف بھی پڑھنی چاہیے، بہت کم وقت میں 5 سے 7 منٹ میں یاسین شریف پڑھیں گے اور اتنی عظیم خوشخبری ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اور آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیا جائے کہ آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ گئی ہے، موصول ہو چکی ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات کر سکیں۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں۔ ساتھ میں اسم اعظم بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں
کریں تاکہ کوئی کام، کوئی استخارہ، کوئی حساب لگوانا ہو تو آپ رابطہ کر سکیں، اور بالخصوص تعویذات کے حوالے سے معلومات کے لیے آپ کے پاس نمبر ہوگا تو انشاءاللہ آپ معلومات کریں گے، اور تعویذات پینے کے لیے استعمال کا طریقہ وغیرہ پھر ضرور انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں گاندھی سے بات کر رہی ہوں۔ ناہید۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ناہید۔ ناہید۔ جی۔ آپ کی امی؟ انیس بانو۔ امیر بانو۔ ہاں انیس۔ جی؟ انیس بانو۔ عزیز بانو۔ ہاں۔ مسئلہ کیا ہے؟ سر میں بہت درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، حساب بھی لگاتے ہیں آپ کا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ میرا نام کلثوم ہے اور میری امی کا نام خیال میوہ ہے اور میری بہن کا نام کوثر ہے۔ ہم دونوں کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ خیال میوہ؟ اچھا، بہن کا نام کیا ہے؟ رشتے کا مسئلہ ہے، کوثر ہے۔ کوثر، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی؟ جی کی تھی، لیکن وہ صحیح سے پورا مسئلہ نہیں بتا پائی تھی، کال کٹ گئی تھی۔ اچھا۔ اور میرا جاب کا بھی ایشو ہے، رشتہ اور نوکری کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی اور عطا وزن فرمائے۔ میرا نہیں بڑھ رہا، اس کا بھی ایشو ہے، میرا وزن گرتا جا رہا ہے بار بار۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے مجھے اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ جس بچے کے بہت متعلق پوچھنا ہے، نام میرے بتائیے۔ میرا نام عظما، بچے کا؟ اور میری امی کا نام۔ جی بچے کا نام؟ جی بچے کا نام تینوں، دو بیٹی ہیں ایک بیٹا۔ نام بتائیے، نام۔ لڑکے کا نام ہے فائق، فائق؟ بیٹی ہے نورین۔ فائق یا فائز؟ فائق۔ 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 اور امی کا نام عظما، اور بچی کا نام کیا ہے؟ نورین۔ نورین۔ اور دوسری بچی؟ وہ ان کا نام ہے شفق۔ اچھا، یہ بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو، نافرمان ہے؟ جی جی بہت بہت زیادہ۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام لڑتے دیکھیے۔ ہیں اور شوہر میرے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اللہ چلی جاؤ۔ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ جس جگہ پہ ہیں اپنی جگہ کو چینج کر لیں، اس لیے کہ آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا، آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی۔ فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میرا نام فرزانہ محمد ہے۔ فرزانہ، والدہ کا نام بتائیے۔ فرزانہ محمد مفید النساء میری امی کا نام ہے۔ نصیب النساء؟ مفید النساء۔ مفید النساء۔ مفید؟ مفید؟ مفید النساء جی۔ مفید النساء، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے فرزانہ بہن؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہمارا مکان بک گیا تھا، تو 5 بجے ہمارے بھائی نے تھوڑی مدد بھی کی، ہمارا مطلب تقریباً 18-19 تک ہمارا حساب بن گیا، لیکن ہم مکان کی کوشش کرتے ہمارا مکان کا حساب کتاب بن نہیں پاتا نا کسی بھی صورت۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بابا جی میری شادی 8 سال ہو چلے میں، 8واں سال چلے آیا تو یہ ٹکر لاج میں ڈاکٹری لاج بھی بڑے آپ اپنا نام بتائیے۔ کرائے۔ کیا نام ہے؟ شمع۔ شمع۔ میری بہن اپنی امی کا نام بتائیے۔ بشرا بی بی۔ بشرا بی بی۔ جی۔ اور شوہر کا نام؟ نوید، محمد نوید۔ محمد نوید کی امی؟ مجیدہ بی بی۔ مجیدہ بی بی۔ 8 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ ہیلو السلام علیکم۔
مجھے لگ رہا ہے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں نگت بول رہی ہوں بون سے. کہاں سے؟ بون سے. بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا. امی کا نام بتائیے. جی حمیدہ بیگم. حمیدہ بیگم. صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں. اچھا شوہر کا نام بتائیے. عارف محمود. عارف محمود کی امی؟ جی ارشاد بیگم. اچھا آخری دفعہ آپ ولادت کے بعد انتقال ہوتا ہے یا مس کیریج ہوتا ہے؟ نہیں جب تکلیف شروع ہوتی ہے نا تو پین شروع اس وقت بچہ پیٹ نہیں فوت ہو جاتے ہیں. اچھا 5 بچے پیدا ہوئے 5 ٹائم پورا ہو جاتا ہے مطلب 9 ماہ ہو جاتے ہیں اور بچے کی ولادت نہیں ہو پاتی، اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. جی فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ. بچی جو پیدا ہوئی ہے نا ٹھیک پیدا ہوئی تھی تو سر میں پانی تھا تو صبح پیدا ہوئی ہے تو شام کو کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بون سے. نہیں سمجھ آ رہا. بہرحال آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں آپ کو سوال کا جواب بھی دیتا ہوں اور آپ کو اس کی انشاءاللہ جو بھی سوال میں جواب آتا ہے اثرات وغیرہ کا وہ بھی بتاتا ہوں، علاج بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں نے بخار آتا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عرفان علی. محمد عرفان علی. احسان علی. امی کا نام؟ منظورہ. عرفان علی احسان علی؟ عرفان علی. محمد عرفان علی صاحب. محمد عرفان علی. جی جی. اور والدہ منظورہ. جی. اللہ آپ کو صحت دے. آپ بہت زیادہ رش میں ہیں، مجھے لگ رہا ہے بچے آپ کے بہت قریب بیٹھے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد جوابات یعنی وظائف آپ کو لکھوائیں گے. کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ وظائف لکھ پائیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور میرے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک اور یوٹیوب اقبال باوا ARYQ TV کے نام سے، اس پر بھی رابطے میں رہا کریں. کچھ وظائف بھی الحمدللہ اور کچھ تعویذات بھی میں نے فیس بک اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالیں تو اس کو ضرور بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں وسیم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. وسیم بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی امی کا نام عشرت پروین. عشرت پروین. ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میں 2 مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر لیں، پہلے ایک تو بتا دیں. اچھا ایک یہ ہے کہ میری مسز کے نا 5 مس کیریج ہوئی ہیں. اچھا ان کا نام بتائیں. اب اس کے لیے تو ان کا نام بھی ضروری ہے نا. جی وائف کا نام بتائیں، ان کی امی کا نام بتائیں. اچھا وائف کا نام شہنیلا. کیا؟ شہنیلا. شہنیلا. ٹھیک ہے. شہنیلا کی والدہ؟ عارف بیگم. عارف بیگم. جی. اچھا 5 مس کیریج ہو گئے. جی 5 مس کیریج. آپ کو بہت مبارک ہو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے 1 2 3 بچے اگر مس کیریج ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جنت عطا فرمائی جائے گی. بہرحال یہ رب کریم کی حکمتیں ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں تنویر بات کر رہا ہوں جی سے. جی تنویر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا بیٹا ٹھیک نہیں رہتا. حامد علی نام ہے اس کا. حامد اس کی علی امی کا کی نام ہے والدہ؟ بانو. بانو. عمر جی اور کتنی ہے؟ میری عمر بچے کی ہے 2 سال. 2 سال کا ہے. کیا ہوتا ہے اس کو؟ اور اس کو بخار ہے، وہ بس ٹھیک ہی نہیں رہتا ہے، یعنی کہ بس کبھی کچھ کبھی کچھ. اللہ یہ مسئلہ شفاء رہتا کاملہ ہے. عاجلہ نصیب فرمائے پروردگار. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ کہاں سے؟ جلدی بتائیے, اتنا انتظار میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا جی. کہ نا وہ یہ کیا کہتے ہیں نفلی نماز ہوگی نا کل اس کی, تو وہ کیسی ہوگی؟ مجھے شروع میں جو ہوتی ہے نا وہ میں انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا. یہ تو بڑا عام سا ہے, اور الحمدللہ عز و جل شب برات جو کل یعنی رات ہوگی کل مغرب کے بعد شب برات جاگنی, اس کے تو بہت سارے رسالے اپنے سوشل میڈیا پر, فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ بہت چل رہے ہیں, تو وہاں سے اٹھا لیجئے. اللہ کی عطاؤں سے اللہ آپ کو اس کو پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثانیہ نام ہے اور شادی کو 5 مہینے ہو گئے, ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. ثانیہ؟ جی میری بہن ہے. ثانیہ کی والدہ عشرت بی بی. عشرت بی بی. ان کے شوہر کا نام بتائیے. اسرار. اسرار کی امی اختر بی بی. اختر بی بی. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں, وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی. بھائی کی بات ہوئی ہے رشتے کی, تو ہم نے پوچھنا کب تک ارادہ ہے ان کا؟ یہ نہیں پتہ چلتا. نام بتائیے, میں صرف یہ آپ کو جواب دوں گا کہ انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا, خدا نہ خواستہ کوئی خرابی تو نہیں. یہ بتاتا بھائی کا نام محمد اقبال. ان کی امی نسرین اختر. نسرین اختر. ٹھیک ہے. اور لڑکی کا نام کیا ہے؟ لڑکی کا نام اسما رشید. اسما رشید. ٹھیک ہے. ان کی امی غلام رقیہ. غلام رقیہ. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو اس کا حساب لگا کر ضرور جواب دیتا ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے, جو جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو جوابات وظائف آپ کو لکھواتے ہیں, لکھ کر عمل بھی ضرور کیجئے گا. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. ناہید میری بہن, آپ نے اپنی والدہ کا نام عزیز بانو فرمایا کہ بہت سر میں درد رہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کر شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ پھیرا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. کلثوم بن خیال میوہ اور کوثر بنت خیال میوہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, کلثوم آپ نے تو یہ بھی ساتھ میں پوچھا کہ رشتہ بھی نہیں ہو رہا اور نوکری کے اسباب نہیں بن رہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میں نے وظیفہ بتایا تھا, دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں, شاید آپ کی لائٹ وغیرہ چلی جانے کی وجہ سے پچھلے پروگرامز میں آپ لکھ نہیں پائیں. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. کلثوم کے لیے یا لطیفو یا اللہ 596 مرتبہ, اور کوثر کے لیے 726 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیں. فائق, نورین اور شفق بنت عظمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ تینوں بچے اتنے نافرمان ہیں کہ آپ کے شوہر بولتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے. میرے علم العادات کے حساب سے تینوں بچوں کے اوپر نظر بد گندے اثرات کا معاملہ ہے. ایک تو ان کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں. اور عشاء کے بعد سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں گے. فرزانہ بنت مفید النساء میری بہن, آپ نے فرمایا کہ مکان بیچ دیا, مکان لینے کے لیے اسباب نہیں بن رہے. اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد 343 مرتبہ 343 مرتبہ پڑھیں, دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد اسباب بن جائیں گے. شمع
بنت بشرا میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 8 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 410 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور بارہا میں نے عرض کیا ہے لائیو پروگرامز میں کہ اولاد کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات 1 مرتبہ ضرور منگوائیں۔ جن بہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنچائیں گے۔ نگت بنت حمیدہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کی ڈیلیوری ہونے سے پہلے ہی بچہ فوت ہو جاتا ہے، رب کریم آپ کو صبر عطا فرمائے اور صبر کے بدلے اس کی جزا عطا فرمائے۔ بڑی مبارک خوشخبریاں ہیں اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، یہ صبیان کا ایک مرض ہوتا ہے ایسی بہنوں کے ساتھ جن کے بچے مسکیریج ہو جاتے ہیں یا ڈیلیوری سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوائیے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 475 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ محمد عرفان علی بن منظورہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو بہت بخار رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تمام طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شہنیلہ بنت عارف بیگم کے متعلق بھائی وسیم آپ نے کال کی کہ 5 مرتبہ آپ کی وائف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مس کیریج ہو گیا، رب کریم آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے اور شہنیلہ کو بولیں نماز کی پابندی رکھے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے۔ عشاء کے بعد 396 مرتبہ 396 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ تنویر میرے بھائی، آپ نے حامد علی بن بانو کے متعلق پوچھا ہے 2 سال کا بچہ بیمار رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں، تعویذات بھی منگوا لیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہو جائے گا۔ ثانیہ بنت عشرت بی بی میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، آپ کے شوہر کا نام آپ نے اسرار فرمایا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 566 مرتبہ عشاء کے بعد یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اولاد نصیب ہوگی۔ محمد اقبال بن نسرین اختر اور اسما بنت غلام رقیہ کے رشتے کے متعلق جو میری بہن آپ نے سوال کیا ہے کہ بھائی کے لیے رشتہ کرنا ہے کیسا رہے گا، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، یعنی دنیاوی امور تو آپ کو طے کرنے، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا رشتے کے استخارے کے لیے، میرے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا نام ام حبیبہ ہے، میں نے اپنے بارے میں کچھ ام حبیبہ، امی کا نام بتائیے۔ شمیم اختر۔ شمیم اختر، ٹھیک ہے۔ 2 سال ہو گئے، کہیں رشتہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے۔ جی دوسرے میرا سوال ہے، امی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نانی کا نام بتاؤ۔ غلام فاطمہ، بہت امی بیمار رہتی ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے
مطلب یہ کہ آخر میں آپ کو پتا کہ جب ہم آتے ہیں تیسرے سیگمنٹ پہ تو آپ کو اسم اعظم بتاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں آخری سیگمنٹ میں یعنی آخری مراحل میں جو پروگرام وائنڈ اپ ہوتا ہے اس وقت تک ہم دعاؤں میں الحمدللہ رب عز و جل کی بارگاہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو دعا تک ضرور بالضرور کوشش کیا کریں کہ دعا میں شامل ہوں، پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب عز و جل تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو پہلے اسم اعظم، پھر انشاءاللہ تعالی مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کا اسم اعظم بہنوں کے لیے اور یاسمین نام ہے۔ یاسمین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 171 171۔ اس کے لیے جو وظیفہ پڑھنا ہے یا عادلو یا اللہ، یا عادلو یا اللہ، یا عادلو یا اللہ۔ طریقہ کار ہمیشہ اسم اعظم کا جو میں بتاتا رہا ہوں اور آگے بھی بتاؤں گا یہی رہے گا کہ نام کے عدد کو ڈبل کر کے جو بھی پڑھتا ہے اس کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اس کا مطلب یہ کہ 342 مرتبہ یا عادلو یا اللہ یاسمین نام کی بہنیں پڑھیں گی، ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کے وسیلے سے دعائیں کرنا رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبولیت کے علامات میں سے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو رب کریم کو یاد کرتے ہیں، مطلب ذکر اللہ کرتے ہیں، اور یہ بہترین ذکر اللہ میں شمار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل رب کریم ہمارے اوپر بہت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ضرور بالضرور اسم اعظم کی عادت ڈالیں اور اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا کریں۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعود کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی میں بنگلہ دیش سے بول رہی ہوں، ترانہ۔ میں بچے کے لیے میں 13 سال بچے ہوا کا ہے نام شادی بتائیے۔ کے۔ اچھا، میرے شادی کے 13 سال ہوئے ہیں، میرے 10 سال سے میری ایک بچی بھی ہے 11 سال کی، اور ہم آپ کے پاس پھر فون دیے تھے آگے بھی، تو آپ ہمیں وظیفہ بولے تھے یا مصور یا اللہ، وہ ہم 3 مہینہ پڑھے۔ جی جی، پڑھنے کے بعد اسے میں اپنی امی کا نام بتائیے۔ ترانہ پہلے اپنی امی کا نام بتائیں۔ آمنہ۔ آمنہ۔ اور شوہر کا نام؟ غلام علی۔ غلام علی کی امی حسینہ بی بی۔ حسینہ بی بی۔ اچھا، تو ہمیں ڈاکٹر بولا تھا آپریشن کے لیے بولا تھا، چھوٹا ٹیوب بلاک ہے میرا، تو آپریشن بولا تھا لیپروسکوپی کرنے کے لیے، تو ٹیوب کھل جائے گا، تو ہم کرائے، میرا یہ ٹیوب کھلا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ پابندی سے پڑھیے گا، اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ میں سر فاروق احمد بول رہا ہوں لاہور سے۔ فاروق احمد جی۔ امی کا نام بتائیں فاروق بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو؟ سلطانہ پروین۔ سلطانہ؟ جی پروین۔ سلطانہ پروین، جی سر۔ صحیح۔ کیا مسئلہ ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً آج سے بھی 6 ماہ پہلے جو ہے نا اپنی بیگم کو جو ہے نا 3 بار اکٹھی ڈیورس دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سر وہ جو ہے نا، دیکھیں وہ مسئلہ تو شرعی ہو گیا، مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہی سر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے سسرال والوں نے جو ہے نا وہ مجھے کسی قاری صاحب کے پاس لے کے گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کسی سے جو ہے نا اکٹھی دے دو یا 100 بار دے دو یا 10 بار۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال مختلف عقائد کے حساب سے مختلف فتوے ملتے ہیں، میں اس میں کوئی کلام نہیں کروں گا۔ بہرحال ہمارے جو عقائد کے حساب سے اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں 3 مرتبہ بھی طلاق دے دی جائے، ایک طلاق آج دی جائے، ایک 6 مہینے بعد، ایک سال کے بعد، تو بھی 3 طلاق شمار ہوں گی اور طلاق ہو جائے گی۔ اس میں رجوع کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء حق اہل سنت یہی فرماتے ہیں۔ باقی رب کریم اپنی رحمت فرمائے، آپ کے اوپر کرم ہو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ محمد صابر بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام بلقیس بی بی۔ محمد صابر بلقیس بی بی۔
بابا جی میں 6 دفعہ طویل آپ سے منگوا کے پی چکا ہوں جی جی، لیکن اثر کوئی بھی نہیں ہوتا. مسئلہ کیا ہے؟ روزگار کا مسئلہ تھا. کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ابھی تو میں فارغ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کیا مسئلے ہیں آپ کے ساتھ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں. جس کے متعلق پوچھنا ہے نام بتائیے، اتنا وقت نہیں ہوتا مشورے کرنے کا لائیو پروگرام میں. جی آپ نے ٹی وی کا آواز بھی کھولا ہوا، وقت بہت کم ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، نمبرز نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. ام حبیبہ بنت شمیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 2 سال سے رشتے کی کوشش گھر والے کر رہے ہیں، ہو نہیں پا رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے نظر اثرات جادو کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور دوسرا آپ نے اپنی والدہ شمیم اختر بنت غلام فاطمہ کے متعلق پوچھا ہے کہ امی بہت بیمار ہیں، ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت اچھی ہو جائے گی. ترانہ بنت آمنہ میری بہن، آپ نے بنگلہ دیش سے کال کی، فرمایا پہلے بھی آپ نے کال کی تھی اور آپریٹ بھی ایک چھوٹا سا کروائے. ایک بچی آپ کی 11 سال کی، اس کے بعد اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ ان قریب امید ہے کہ رب کریم آپ کے اوپر مزید کرم فرمائے گا اور مزید اولاد آپ کو نصیب ہوگی. یا مصورو یا اللہ جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کو ضرور پڑھیے گا. اور اس کے ساتھ ایک آیت ہے 18ویں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، اس کی آخری لائن سے پہلے والی لائن میں، اوپر والی لائن میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت صرف اتنی پڑھنی جتنی میں نے پڑھی ہے. اور اگر آپ نے نہیں لکھ پائی ہے تو ہمارے ARYQ ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط سے اس کو دیکھ کر اور قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اور یہ پڑھنا ہے 171 مرتبہ عشاء کے بعد. پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. محمد صابر بن بلقیس میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ تعویذات بھی آپ نے منگوا کر پیے ہیں اور روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. اچھا، روزگار کے لیے یا باسط اللہ 293 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور کوشش کریں عشاء کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور الحمدللہ آج کے تمام سوالوں کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وقت ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر دعا کی طرف بھی چلتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. اور آج بالخصوص شب جمعہ ہے، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ 15ویں شب ہوگی. آج 14ویں ہے، کل 15ویں شب ہوگی، اور اعمال نامے چینج ہونے کا دن آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے شب برات کا. تو جس سے ممکن ہو سکے اس رات میں یعنی 15ویں شب میں شب بیداری بھی کریں، ذکر اللہ بھی کریں، اور کل کا روزہ اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیں. اس لیے کہ اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال ہمارا چینج ہو رہا ہو تو سال کے آخری دن بھی ہمارا روزہ ہو، یعنی کل 14 تاریخ کو، اور 15 تاریخ کو جب اعمال نامے کا پہلا دن ہے تو اس میں بھی روزہ ہو تو الحمدللہ بڑا کرم ہو جائے گا. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور 14-15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین اور بالخصوص اس وقت دعا میں حاضرین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.